اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم خلیفتین کاملتین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی وَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، سنی شیعہ بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے چند کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ پیغمبر اسلام نے اپنی امت کو وصیت فرمائی، اور یہ وصیت آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان غدیر خم میں ایک بہت طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں آپ نے مولا حیدر کرار کی خلافت بلا فصل کا اعلان کیا، اور اسی میں یہ وصیت فرمائی اور امت کو بتایا کہ اگر آپ نے میرے بعد ان کا دامن تھامے رکھا اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا رہو گے تو میں محمد ضمانت دیتا ہوں کہ میرے بعد آپ ہرگز گمراہ نہ ہوں گے۔ پیغمبر اسلام نے مسجد نبوی میں بھی اپنے آخری ایام میں متعدد مقامات پر اس وصیت کو بار بار اپنی امت کے سامنے پیش کیا، اور عام آدمی جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ اپنے بعد بندوبست، اپنے بعد لوگوں کی فلاح و بہبود اور ان کی بہتری کے لیے وہ کام کر کے جاتا ہے۔ تو پیغمبر اسلام کیونکہ امام الانبیاء تھے تو انہوں نے اپنے بعد کہ میرے بعد میں ظاہری طور پر دنیا سے جا رہا ہوں اور میرے بعد آپ نے ہدایت کس سے لینی ہے، کیونکہ جب عام آدمی حضرت ابن عمر اپنے باپ سے کہتے ہیں، حضرت عمر سے، یہ بخاری میں ہے کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں، اے بابا اپنے بعد مسلمانوں کا کیا بنے گا؟ یہ تو ایک ریوڑ کی مثال ہے کہ جب تک کوئی چراہواہ نہ ہو تو یہ ریوڑ جو ہے یہ نقصان ہی کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے بعد کم از کم کسی کو تو چھوڑ کر جائیں کہ جو بعد میں امت کی ہدایت کر سکے۔ تو جب عام لوگوں کو اتنا خیال ہوتا ہے تو امام الانبیاء جب دنیا سے جاتے ہیں تو یہ بات کیسے ناممکن ہے کہ وہ دنیا سے تشریف لے جائیں، نہ کتاب کو اپنی امت کے حوالے کر کے جائیں، جو ایک منشور ہے، جو ایک آئین ہے، جو ایک آفاقی کتاب ہے، وہ کتاب کو بھی اپنی امت کے حوالے کر کے نہ جائیں اور کتاب کو تیسری خلافت میں جمع کیا جائے، اور پیغمبر بغیر قرآن کے اپنی امت کو چھوڑ کے جائیں، اور اس کے بعد اپنا نمائندہ، اپنا ہادی، اپنا رہنما، اپنے بعد خلیفہ بلا فصل وہ بھی کسی کو نامزد نہ کر سکیں، یہ قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا۔
بلکہ حضور نے اس لیے یہ وصیت فرمائی تھی، اور یہ وصیت بہت ساری بنیادی اور اساسی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ میرے سامنے میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں؟ یہ المعجم الکبیر طبرانی، جن کا انتقال، امام طبرانی کا جو انتقال ہے یہ 360 ہجری میں ہوا ہے۔ یہ ہمارے بھائیوں کے بہت بڑے محدث ہیں۔ انہوں نے اس کی 5ویں جلد اور صفحہ نمبر 168 پہ لکھا ہے، 168، کہ حضور نے میدان غدیر خم میں جب مولا کائنات کی خلافت بلا فصل کا اعلان کیا تھا تو آپ نے امت کو وصیت فرمائی تھی کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، میں ان قریب دنیا سے جا رہا ہوں، میرا وقت آ چکا ہے، لہذا میں تمہارے درمیان 2 بھاری گراں قدر عظمت والی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ انی تارکن فیکم الثقلین، 2 بھاری، یعنی بھاری کا مطلب کیا ہے کہ وزن کے اعتبار سے بھاری ہیں؟ نہیں، بلکہ عظمت کے اعتبار سے بھاری ہیں۔ ان کا نسب سب سے اشرف و اعلیٰ، ان کا خاندان سب سے اشرف و اعلیٰ، اور مہر بعد یہ تمام مخلوقات سے اشرف اعلیٰ، نسب کے اعتبار سے، شرف کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے تمام لوگوں سے افضل ہیں۔ حضور نے ثقلین کی وضاحت فرمائی، مختلف الفاظ میں ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، 2 عظمت والی چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں۔ پھر فرمایا لقد ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان 2 امور چھوڑے جا رہا ہوں۔ پھر اس کی بھی وضاحت فرمائی کہ ممکن ہے میرے بعد میری امت امور کو بھی نہ سمجھ سکے، ثقلین کو بھی نہ سمجھ سکے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم خلیفتین کاملتین، میں تمہارے درمیان اپنے بعد 2 کامل اکمل خلیفے چھوڑے جا رہا ہوں۔ میرا کوئی تیسرا خلیفہ نہیں ہوگا، میرے 2 خلیفے ہیں۔ ایک خلیفے کا نام کتاب اللہ ہے، جو آئین اور منشور مجھ پہ نازل ہوا ہے، اور اس کا نام قرآن ہے، کیونکہ قرآن صامت ہے، وہ بولتا نہیں۔ اس کے ساتھ میں دوسرے اپنے خلیفے بولنے والے چھوڑے جا رہا ہوں۔ قرآن بولے گا نہیں، بولے گے وہی، لیکن وہ بولیں گے وہی جو قرآن کہے گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، سلامت رہیں۔ یہ بولے گا نہیں، لیکن اس کی ترجمانی وہ کریں گے، اس کی وضاحت وہ کریں گے کہ کتاب اللہ کیا کہہ رہی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اگر قرآن کافی ہوتا تو حضور اپنے بعد صرف کتاب اللہ کو چھوڑ کر جاتے؟
دوسرے خلیفے کی ضرورت نہ ہوتی۔ حضور فرمانا یہ چاہتے تھے کہ اے لوگوں، قرآن کو کافی نہ سمجھنا، نہ قرآن کو تم سمجھ سکتے ہو، نہ قرآن تمہیں سمجھ آئے گا۔ اگر خالی قرآن سمجھ میں آ جاتا تو اللہ کو مجھے بھیجنے کی ضرورت نہ ہوتی، صرف قرآن کو نازل کر دیتے۔ علی، لہذا قرآن کافی نہیں، اور نہ ہی قرآن کو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے، لہذا میں قرآن بھی چھوڑے جا رہا ہوں اور قرآن کو سمجھانے والے بھی چھوڑے جا رہا ہوں۔ اس لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالت الخفا مقصد نمبر 2 میں لکھا ہے کہ جنگ صفین میں 37 ہجری میں جو مولا علی کے مقابلے میں آ گئے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ ہم شکست خوردہ ہو گئے ہیں، علی کا لشکر ہم پر غالب ہے، تو انہوں نے قرآن کو نیزے پہ بلند کیا اور کہنے لگے کہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان یہ اللہ کی کتاب فیصلہ کرے گی۔ تو سنو گے جملے، مولا کائنات نے، علی ابن ابی طالب نے مخالفین کی فوج کو اور ان کے سرپرستوں کو، امیر شام کو اور اس کے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، ھذا کتاب الثابت انا کتاب الناطق۔ تم نے نہ قرآن کو سمجھا ہے نہ سمجھ سکتے ہو، قرآن تمہیں سمجھ نہیں آتا جب تک قرآن ناطق کو نہ سمجھو گے۔ یا علی، یہ قرآن صامت ہے اور میں قرآن ناطق ہوں۔ اگر تمہارے اندر قرآن ناطق کی معرفت ہوتی تو قرآن ناطق کے مقابل میں نہ آتے۔ اگر تم نے پیغمبر سے سنا ہوتا علی مع الحق والحق مع علی، اے لوگوں سمجھ لینا، حق اور کہیں نہیں ہوگا، حق کو اگر تلاش کرنا ہے تو علی میں کرنا، جہاں علی ہوگا حق وہاں ہوگا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، پیغمبر نے فرمایا، اللہم آدر الحق حیث ما الدار، اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی ہو۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تفہیمات الہیہ کی 2 جلد صفحہ نمبر 14 پہ لکھتے ہیں کہ وَلَمْ يَقُلْ، رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ اے اللہ علی کو ادھر پھیر دے جدھر حق ہو، بلکہ پیغمبر نے فرمایا اے اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی ہو۔ پتہ چلا حق علی کے تابع ہے، علی حق کے تابع نہیں۔ علی اگر حضر میں ہے تو حق علی کے ساتھ، علی اگر گھر میں ہے تو حق علی کے ساتھ، اگر علی میدان کارزار میں ہے تو حق علی کے ساتھ ہے، اور جو حق کے مقابلے میں ہے وہ باطل ہے۔ یا رسول اللہ، یا علی۔
سلامت رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، سلامت رہیں۔ پیغمبر نے کیا فرمایا کہ یہ قرآن صامت ہے، یہ بولے گا نہیں، بولے گا قرآن لیکن علی کی زبان سے، بولے گا قرآن حسن کی زبان سے، بولے گا قرآن حسین کی زبان سے۔ اگر آپ نے قرآن لینا ہے تو علی سے لینا، اس کے بعد حسن سے لینا، اس کے بعد حسین سے لینا۔ اگر کوئی اور خلیفے حضور بنا کے گئے ہیں تو کسی کتاب سے دکھا دو۔ اس لیے اس کی وضاحت فرمائی، علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، جہاں قرآن ہے وہاں علی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ یہ حدیث موجم الصغیر طبرانی، امام طبرانی نے موجم الصغیر میں حضرت ام سلمہ کی زبانی لکھا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ سمیت بِأُذُنَینِ، میں نے اپنے کانوں سے پیغمبر کو فرماتے ہوئے سنا، یا ایھا الناس، اے لوگو علی کو پہچان لو، علی کی معرفت حاصل کر لو، علی کی معرفت حاصل کر لو۔ علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ پھر کیا فرمایا؟ فَإِنَّهُمَا فَإِنَّ لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض۔ قرآن اور علی کا تعلق ایسا ہے، ہر چیز جدا ہو جائے گی لیکن نہ علی قرآن سے جدا ہوگا اور نہ قرآن علی سے جدا ہوگا۔ یہ بین دلیل ہے کہ جو قرآن کے ساتھ ہے، قرآن اس کے ساتھ ہے، اسی کو معصوم کہا جاتا ہے۔ ذرا برابر بھی گناہ کرے گا کوئی، گناہ صغیرہ بھی کرے گا، ذرا برابر بھی قرآن کی مخالفت کرے گا تو قرآن سے دور ہو جائے گا۔ لہذا دلیل ہے علی کی عصمت کی۔ کیا فرماتے ہیں؟ ہر چیز جدا ہو جائے گی لیکن علی اور قرآن دونوں میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے، اکیلا علی نہیں آئے گا۔ اے مسلمانوں، تمہاری آسمانی کتاب قرآن، کتاب ہدایت کس کے پاس ہوگی؟ امام ہدایت کے پاس۔ کتاب ہدایت امام ہدایت کے پاس۔ اگر آپ نے ہدایت حاصل کرنی ہے تو علی کے دروازے پہ جانا پڑے گا، اور کسی دروازے پہ جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی سب حضرات کو؟ حضور نے کیا فرمایا؟ ایک کتاب صامت ہے، یہ بولے گی نہیں، بولے گی یہ زبان ان کی ہوگی۔ اور دوسرا وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي، میرا دوسرا کامل خلیفہ میری عطرت اہل بیت ہے۔ آگے فرمایا وَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا، اگر تم ان کے ساتھ تمسک رکھو گے، ان کے دامن کو تھامے رکھو گے، ان کی پیروی کرو گے، ان کا کہنا مانو گے، یعنی اپنا کہنا مسلط نہیں کرنا، ماننی ان کی ہے، کسی اور کے نہیں ماننی، ان کی اتباع کرو گے، میں محمد زمانہ دیتا ہوں لن تضلوا بعدی، میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوں گے۔